جنگ حطین 4 جولائی 1187 کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑوا لیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا، اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی اور مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار رینالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر جا لیا۔ سلطان نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھٹکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجہ میں تقریباً 30,000 سے زیادہ عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت رینالڈ کو زندہ گرفتار کیا گیا، اور پھر سلطان نے مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سپہ سالار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئی۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں پورے 91 برس بعد بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم الشان کارنامہ تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز مارکے میں شہر نبوی مدینہ منورہ کی حفاظت اور حرمت کے لیے والہانہ سر بکفن لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفیٰ کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کہ اس مرد مجاہد نے جب تک شہر نبوی مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مجاہد، وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدے میں، یا گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ میرا حق الیقین ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اس کے سر بکفن مجاہدین نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا صحرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ مرحبا اس مسلم مجاہد کا کردار کہ سقوط بیت المقدس کے وقت صلیبیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلمانہ سلوک کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ یروشلم اور ملحقہ علاقے کے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل اور منصف ایوبی سلطان نے فدیے کی بڑی معمولی سی رقم مقرر کی، اور جو لوگ وہ بھی ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیے کے شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں آزادی دی۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔